ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے خطبہ مسنونہ اندر 2 آیات کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی تھی۔ انشاءاللہ اسی دی روشنی اندر چند گزارشات اور معروضات بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ اللہ تبارک و تعالی میرے سمیت سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت میرے بندے تواڈے کولو میرے بارے سوال کرن، انی فانی قریب، میرے بندیاں نو پیغام دینا کہ میں رب تواڈے قریب ہاں۔ اور قرآن دی یہ بھی ایک خوبی ہے، ایک وصف ہے کہ بس اوقات قرآن خود اپنی تفسیر، اپنا معنی، اپنا مفہوم دوسری جگہ تے بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک دے اندر ہی دوسرے مقام تے خود قرآن اپنا معنی، اپنا مفہوم، اپنی تفسیر، تشریح، توضیح خود بیان کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جدوں میرے بندے تواڈے کولوں میرے بارے سوال کرن تے انہاں نو پیغام دینا کہ میں رب قریب ہاں۔ کتنا قریب ہے؟ قرآن پاک دا دوسرا مقام قرآن خود تفسیر کر رہے ہے، فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرے بندیاں نو پیغام دے دینا کہ میں علم دے لحاظ دے نال، سنن دے لحاظ دے نال تواڈی شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہاں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جدوں بھی کوئی بلان والا، دعا کرن والا، پکارن والا مینوں پکاردا ہے، دعا کردا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو میں رب پکارن والے دی پکار تے اس نو جواب دینا، اس دی دعا سننا اور اس نو میں جواب دینا۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور بندیاں نو کہہ دینا کہ مینوں ہی پکارن۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، مینوں پکارن، دعا کرن، وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور اس بات تے ایمان بھی رکھن، یقین بھی رکھن کہ دعا سنن والا، پکار سنن والا میں اللہ ہی ہاں۔ لعلہم یرشدون، اور شاید کہ لوگ ہدایت پا جان، رشد پا جان، راستہ پا جان۔ دوسرا مقام وقال ربکم ادعونی استجب لکم، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام دینا میرے بندیاں نو، ادعونی، میرے کولو دعا کرن، مینوں پکارن، استجب لکم، میں رب انہاں دی دعا نو قبول کراں گا، سناں گا بھی صحیح اور قبول بھی کراں گا۔ اور نبی علیہ السلام دی حدیث وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
الدعاء هو العبادہ وفی روایت الدعاء مخ العبادہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا ایک عبادت ہے، اور دوسری روایت اندر حضور نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، ساری عبادات دا مغز دعا ہے۔ رب کو منگنا، گڑ گڑانا، اللہ کو سوال کرنا۔ بعض احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ جدو رب خود قرآن فرما رہا ہے کہ میرے کو منگو، دعا کرو، میں رب دعا قبول کرنا، اور میرے کو سوال کرو، میں رب تہاڈا سوال پورا کرنا، تانوں عطا کرنا۔ اسی دعا کر کر تھک گئے، بڑی دفعہ دعا کیتی، منگیا، ساری دعا قبول نہیں ہوندی، جو منگدے ہیں وہ ملدا نہیں، جو سوال کردے ہیں وہ سوال ساڈا پورا نہیں کیتا جاندہ۔ جبکہ رب قرآن فرماندا ہے کہ میرے کو سوال کرو، منگو، میں رب عطا کرنا، میں رب دینا وا، میں داتا وا، دین والا وا، لیکن ساڈا سوال پورا نہیں ہوندا۔ جو دعا اسی کرنے ہاں وہ ساڈی دعا قبول آخر کیوں نہیں ہوندی؟ کوئی آندا میں اولاد منگی، عرصہ دراز گزر گیا، اولاد نہیں مل رہی۔ کوئی آندا میں بیٹا منگیا، عرصہ دراز گزر گیا، بیٹا نہیں مل رہا۔ آخر وجہ کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی دی اطاعت اندر، او دے دیون اندر، اس دی بادشاہت اندر، اس دی خدائی اندر کوئی فرق نہیں۔ جویں پہلے شروع دن تو اللہ دنیا دے رہے ہے، انج ہی اوہی خدا، اوہی اللہ، اوہی داتا، انج ہی دیون تے قادر ہے۔ آخر فرق کتھوں آیا؟ تو پوری بصیرت دے نال اور پوری گہرائی دے نال پڑھن تو بعد، سمجھن تو بعد گل یہ سمجھ آئی کہ اللہ تبارک و تعالی دے دین دے اندر کوئی فرق نہیں، تواڈے اور میرے منگن دے اندر فرق ہے، ساڈے لیون دے اندر، منگن دے طریقے اندر فرق ہے۔ ایک حدیث سنو، پھر اپنی بات نو آگے چلانے ہاں۔ آج دا جمعہ اللہ دعا سندا ہے، رب کو دعا کرنی چاہیے، اور چند ایک خاص اوقات نے، وقت نے، جنہ اندر دعا رد نہیں کیتی جاندی۔ انشاءاللہ اس موضوع تے چند گزارشات بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ بھی دعا کردا ہے اس دی دعا ضائع نہیں جاتی۔ جو بندہ دعا کردا ہے، یہ حدیث پورے جمعے دا خلاصہ، پورے جمعے دا سبق، پورے جمعے دا مغز یہ حدیث ہے۔ اگر اس کو سمجھ لو تو دعا کرن دے اندر ایمان دی تازگی اور ایک لطف آئے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسے بندے دی دعا ضائع نہیں جاندی۔ اللہ دے دعا قبول کرن دے 3 طریقے نے، آسمان تے دعا قبول ہون دے 3 طریقے نے اللہ دے ہاں۔ سب تو پہلا طریقہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ دعا کردا ہے اور اپنی دعا دے اندر کچھ منگدا ہے، اللہ تبارک و تعالی اگر اس دی دعا قبول کرنا چاہن تو جو وہ منگ رہا ہے اس کو فوراً وہ عطا کر دیتا جاتا ہے۔ یہ پہلا طریقہ دعا دی قبولیت دا، کہ بندہ دعا کردا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جو منگ رہا ہے وہ فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ کہ بندہ دعا منگدا ہے، یا اللہ مینوں رزق عطا فرما، عزت عطا فرما، اولاد عطا فرما، کاروبار دی سیٹنگ ہو جائے، اس دے بارے دعا کردا ہے، اپنے زمیندارہ کھیتی باڑی دے بارے دعا کردا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دی دعا سندے نے، اور قبول کرن دا دوسرا یہ طریقہ انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا نو اپنے کول جمع فرما لیندے نے، اور قیامت والے دن جدو بندہ
اللہ پاک کول حاضر ہوندا ہے، اس دعا دے بدلے اللہ پاک اس نو بے شمار اجر و ثواب عطا فرما دیندا ہے کہ تو دنیا تے منگیا، تو دعا کیتی، میں تیری دعا نو آسماناں تے قبول انج کر لیا کہ اس نو تو دنیا تے منگدا رہیا، میں تینوں دنیا تے نہیں عطا کیتا، لیکن تیری دعا لکھواندا رہیا، جمع کردا رہیا، نوٹ کردا رہیا، اج اس دعا دے بدلے میں رب تینوں بے شمار بے حد و حساب اجر و ثواب عطا کر دیتا۔ یہ دوسرا طریقہ۔ تیسرا اور آخری طریقہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ دعا کردا ہے اللہ فوراً قبول کر لیندا ہے۔ دوسرا طریقہ، بندہ دعا کردا ہے اللہ دعا لکھ لیندا ہے، نوٹ کر لیندا ہے، بھی انہوں قیامت والے دن اجر دیاں گے، یہ دنیا تی دی خواہش پوری نہیں کرنی۔ تیسرا طریقہ کہ بندہ دعا کردا ہے، منگ کچھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرو، لیکن اللہ دے علم اندر ہے کہ آن والے اگلے چند دنوں دے اندر اس نال کوئی مسئلہ بنن والا، اس نال کوئی پریشانی بنن والی، اس دا کوئی حادثہ ہونے والا، اس تے کوئی بہت بڑی مصیبت آن والی، تے بندہ مانگ رہا ہے بھئی یا اللہ مینوں گڈی دے دے، مینوں فلانی چیز دے دے، مکان دے دے، فلاں دے دے۔ اللہ پاک دے علم اندر ہے کہ اس تے کوئی حادثہ ہونے والا، کوئی اس دا نقصان ہونے والا، اللہ پاک اس نو جو مانگ رہا ہے وہ تے نہیں عطا کر دے، لیکن بدلے اندر اللہ اس نو اس نقصان تو محفوظ فرما لیندے ہیں، اس نقصان تو بچا لیندے ہیں۔ یہ دعا دی قبولیت دے 3 انداز نے جو حضور نے بیان فرمائے، تو لہذا دعا رب کو کرنی چاہیے اور کثرت دے نال کرنی چاہیے۔ بعض احباب نے یہ سوچیا ہے کہ اہل الحدیث جو نے یہ دعا دے منکر نے یہ دعا نہیں کرتے، دعا منگتے نہیں، دعا نہیں کرتے۔ اسی کہنے ہیں بھئی دعا صبح کرو، شام کرو، زور کرو، عصر کرو، مغرب کرو، ہر وقت دعا کرو، لیکن دعا دے اندر طریقہ کار جو سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دعا اندر طریقہ وہی قابل قبول ہوئے گا کہ دعا اجتماعی دعا، ہر نماز تو بعد امام دعا کرے، ہر نماز تو بعد، حالانکہ نماز جو فرض ہے اس دے سلام پھرن تو بعد کی کرنا چاہیے، یہ حضور نے بیان فرمایا کہ جب سلام پھرے بآواز بلند اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ، آیت الکرسی پڑھو، اللہم انت السلام و منک السلام، یہ دعا پڑھو، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، یہ ذکر کرو 33 دفعہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ اذکار کرو بیٹھ کے فرض نماز کے بعد۔ لیکن بعض احباب نے وتیرہ بنایا کہ نہیں، امام فوراً دعا کرے، لوگ ذکر اذکار تو بھی معروم اور اٹھ کے تے گھرانوں چلے جان، اجتماعی دعا حضور تو ثابت نہیں۔ ہاں اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ بیمارہ لئی دعا کرو، بارش لئی دعا کرو، یا از خود امام ضرورت محسوس کرے، مثلا جی ہوں ساڈے کول بارش دی اشد ضرورت ہے، امام خود ضرورت محسوس کرے تو بارش واسطے دعا خود کر سکتا ہے، دعا منگی جا سکتی ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ تو دعا دے الحمدللہ منکر نہیں، دعا کرنی چاہیے، اور دعا سب تو پہلی بات جمعے دی جو میں شروع کرنا چاہنا اس حدیث تو بعد یہ بات ذہن اندر رکھنی ہے کہ دعا دی قبولیت دے کتنے طریقے نے؟ 3۔ دعا کرنی ہے، دعا کرن تو بعد مایوس نہیں ہونا کہ میں تے منگیا جی، میں دعا کیتی جی تے دعا قبول کوئی نہیں ہوئی، دعا چڑھی نہیں۔ بس ذہن وچ رکھنا ہے کہ اگر میری دعا جویں میں منگیے اگر مینوں او نہیں عطا کیتا گیا تے بدلے اندر اللہ نے کوئی ہور بہتر سلسلہ عطا کر دیتا ہے، میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ لیکن 3 طریقیاں چوں کس طریقے اندر قبول ہوئی ہے یہ اللہ دے علم اندر ہے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفہوم بیان کر رہا، ترجمہ بیان کر رہا۔ میرے محبوبہ دنیا کائنات دے لوگاں نو دس دے میرے کولو سوال کرن، میرے کولو دعا کرن، میرے کولو منگن، ادھر ادھر جان دی لوڑ نہیں، کسی اور کول منگن دی لوڑ نہیں، کسی اور کولو سوال کرن دی لوڑ نہیں، کسی اور دے سامنے ہاتھ دراز کرن دی لوڑ نہیں، میرے کول منگن، میرے کولو سوال کرن، میں رب دعا سندا بھی ہاں تے میں رب قبول بھی کرنا وا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اے میرے محبوبہ لوگ سوال کرن، دعا کرن، میرے کول منگن، میں رب انہاں دی دعا نو آسمان تے قبول فرما لاں گا۔ میں رب دعا سننا وا، میں رب دعا قبول کرنا وا۔ میں پہلی گل کرنا چاہنا، لوگاں دے نے مولانا دعا کیتی کیویں کریے، دعا کر کر تھک گئے، دعا قبول نہیں ہوندی، اے غلط نظریہ ہے، اے غلط بات ہے۔ دعا اللہ ہی سنن تے قادر ہے، دعا اللہ ہی قبول کرن تے قادر ہے۔ تیرے میرے منگن دے اندر فرق ہے، رب دے دعا قبول کرن دے اندر کوئی فرق نہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ۔ آؤ قرآن پاک دا مطالعہ کریے۔ قرآن پاک اندر کئی ایسی شخصیات دا ذکر ہے کہ جنہ ضرورت دے وقت رب کولو منگیا تے اللہ نے انہاں دی دعا نو قبول کیتا۔ ضرورت دے وقت، حاجت دے وقت، لوڑ دے ٹائم رب کولو انہاں منگیا تے رب نے عطا کیتا۔ اللہ تے اتنا مہربان ہے، رب اتنا شفیق ہے، رب اتنا مہربان ہے، اتنا رب کریم ہے کہ انسان تے انسان رہ گئے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے کول حیوان منگن، چرند پرند منگن، میں انہاں دی دعا سن کے قبول کرن تے قادر ہوں، انہاں دی دعا سن کے قبول کرن تے قادر ہوں۔ آئیے توجہ کرنا، اے قرآن پاک اندر ایک سورہ ہے جدا نام سورہ نمل ہے۔ کیڑی دے نام تے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر سورت نازل فرمائی۔ غور کرنا، توجہ کرنا، سیدنا سلمان نبی دا دورے نبوت دے، دورے نبوت، زمانہ نبوت دے سیدنا سلمان نبی۔ اور کون سلمان نبی علیہ السلام، جنہاں نے رب نو کہا اللہ مینوں ایسی بادشاہت اور ایسی نبوت عطا فرما کہ میرے تو پہلا ایہو جئی بادشاہت، ایہو جئی نبوت کسے اور نبی نو عطا نہ کیتی ہوئے۔ اللہ پاک نے انہاں دی دعا تے انہاں دی خواہش تے آرزو نو قبول فرما لیا۔ رب نے بادشاہت بھی عطا فرمائی تے نبوت بھی عطا فرمائی۔ سیدنا سلمان نبی کتنے عظیم نبی نے کہ چرند پرند نال گل کردے نے، چرند پرند نال، چڑیاں نال، چرند پرند نال گفتگو کردے نے سلمان نبی۔ اللہ پاک نے اتنی عظیم نبوت عطا فرمائی کہ حضرت سلمان علیہ السلام جناب جنات دے نال گفتگو کردے نے، جنات انہاں دے ماتحت نے، جنات دے نال گفتگو کردے نے۔ سیدنا سلمان علیہ السلام انہاں دا دور نبوت دے تے انہاں دے دور اندر قات سالی پہ گئی، بارش آسمانہ تے رک گئی، آسمانہ تے بارش رک گئی، قات سالی پہ گئی۔ سیدنا سلمان نبی دے دور دے اندر قات سالی پہ گئی، لوگ آئے، مقتدی آئے، انہاں دے منن والے آئے، انہاں دے ایمان لیان والے آئے، آ کے آندے نے اے سلمان پیغمبر چلو تے رب کولو دعا کریے، بار میدان اندر نکلیے، اللہ پاک نو پکاریے تے رب کولو سوال کریے بارش دا۔
اے نہیں فرمایا اے سلمان نبی تسی وقت دے نبی ہو جو چاہو کر دو، جویں اشارہ کرو انج ہو جائے، رب نو کہو بارش ہو جائے تے بارش ہو جائے۔ نہیں، فرمایا سلمان نبی چلو دعا کریے، نماز نفل دا اہتمام کریے، اللہ پاک کولو بارش منگیے۔ سیدنا سلمان نبی اپنا لشکر لے کے، اپنی جماعت لے کے بارش واسطے دعا کرن جا رہے نے۔ ادھے راستے اندر پہنچے، حالہ تک مقام نماز تے مقام دعا تے نہیں پہنچے۔ ادھے راستے اندر پہنچے تے آسمان تو بارش دا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جدو سچے لوگ ہون، سچے منن والے ایماندار ہون، آسمان تو بارش دا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جماعت کہنے لگی ہے سلمان نبی کی بنیا، دعا کیتی کوئی نہیں، نفل پڑے کوئی نہیں، رب نو پکاریا کوئی نہیں، حالے تک تے اس مقام تے بھی نہیں پہنچے تے کیویں بارش دا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سیدنا سلمان نبی اللہ پاک نال ہم کلام ہوئے، اے اللہ کی بنیا، میں تے حالے منگیا کوئی نہیں، جماعت سوال کر دیے پوچھ دیے، ایک کیویں بارش دا سلسلہ شروع ہو گیا، ایک کیویں آسمانہ تو رحمت دا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا سلمان نبی تیری آمد تو پہلا، تیرے منگن تو پہلا، تیرے سوال کرن تو پہلا، تیرے دعا کرن تو پہلا ایک کیڑی نے سانو پکاریا، ایک کیڑی نے سانو پکاریا، ایک کیڑی نے سانو پکاریا۔ اور صحیح البخاری اندر اس کیڑی دا انداز بھی حضور نے بیان فرمایا، فرمایا وہ کیڑی اپنے اگلے دوہاں پیراں ہتھاں نو چک کے تے آسمان وال دعا کر دیے، آن دیے اے اللہ میں کیڑی ہوں۔ قرآن اندر اللہ پاک نے فرمایا قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کیڑیاں گفتگو کردیاں نے، کیڑی بول دیے، اور اللہ پاک نے کیڑیاں مکوڑیاں دی بولی بھی سیدنا سلمان نبی نو سمجھا دیتی۔ حضرت سلمان پیغمبر فرماندے نے اے میری جماعت، اے میرے ساتھیوں تے اہل ایمان تے مینوں منن والیو، ساڈی دعا کرن تو پہلا ایک کیڑی نے رب کولو دعا کیتی تے پتہ کی آندی ہے کیڑی؟ آندی ہے اے اللہ جویں باقی تیری مخلوقات نے، میں بھی تیری ایک چھوٹی جی مخلوق ہاں، مینوں بھی بارش دی لوڑ ہے۔ اللہ نے کیڑی دی دعا سن کے آسمانہ تو بارش دا نزول فرما دیتا۔ دعا کون سن دے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ دعاواں سنن والا اللہ رب ہی دعا سن دے۔ آؤ ایک اور نبی دا ذکر کرنا چاہنا، پھر پیغام دینا چاہنا کہ دعا رب کو منگیا کر، اللہ دے آس رکھیا کر، رب تے امید رکھیا کر۔ اے سیدنا زکریا پیغمبر نے قرآن پاک اندر انہاں دعا منگی، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، 84 سال دی انہاں دی عمر ہے۔ دوسری روایت اندر 120 سال انہاں دی عمر ہے۔ حضرت زکریا پیغمبر دی تے دعا کردے رہنے رب کولو، اللہ پاک کولو اولاد منگدے رہنے۔ سورہ مریم قرآن دے الفاظ تے توجہ کرنا، اللہ پاک فرماندے نے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وأن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ قرآن دے ترجمے تے غور کرنا، سیدنا زکریا دے لفظاں تے غور کرنا، فرماندے نے اے اللہ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اے میرے محبوبہ تسی ذکر کرو زکریا میرے بندے دا
اذ نادا ربہ نداء خفیا، جدو سیدنا زکریا نے سانو چھپ کے نال بلایا، یہ بھی ایک دعا دا ادب ہے کہ چھپ کے دعا کیتا کر، نکرے لگ کے دعا کیتا کر، تنہائی اندر دعا کیتا کر۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جدو زکریا پیغمبر نے چھپ کے نال آہستہ آہستہ سانو بلایا، تے مفسرین فرماندے نے کہ آہستہ آہستہ بلان دی ایک اے بھی وجہ ہے کہ زکریا پیغمبر بزرگ ہو گئے، بڑی عمر دے ہو گئے، 120 سال دے قریب عمر ہے، تے منگدے کی پے نے اللہ پاک کولو بیٹا منگ رہے نے، اولاد منگ رہے نے۔ تے زمانہ ہے نہ جویں او زمانہ انج ہی اے زمانہ ہے۔ ہن جدوں کوئی بابا دعا کرے بیٹے واسطے، اولاد واسطے، تے لوگاں مذاق بنانا ہے کہ انی عمر دا ہو گیا تے ہن اولاد منگدا پیا، ہن بیٹا منگدا پیا ہے۔ سیدنا زکریا پیغمبر دے لفظاں تے توجہ کرنا قرآن، اللہ پاک فرماتے نے اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وأن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے اللہ وہن العظم منی، ہڈیاں کمزور ہو گئیاں۔ کدے کدے انج بھی دعا کیتا کر، اللہ میں تیرا کمزور بننا، اللہ دی قسم ہے رب دے دیون دے اندر کوئی فرق نہیں آیا، تیرے میرے منگن دے انداز اندر فرق آیا ہے۔ سانو منگنا نہیں آیا، طریقہ نہیں آیا، اس دل نال منگیا نہیں، یقین نال منگیا نہیں۔ ایک کیویں ہو سکتا ہے انسان منگے، مومن منگے، اہل ایمان منگے، پیغمبر دا امتی منگے تے رب عطا نہ کرے؟ منگن اندر فرق آ گیا ہے۔ فرماندے نے قال وأن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اللہ وال چٹے آ گئے نے، ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے۔ تے جو میں پیغام دینا چاہنا، جو میں جمعے دی مطابق گل کرنا چاہنا، عنوان دے مطابق گل کرنا چاہنا، فرماندے نے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے، بال سفید ہو گئے نے، بڑھاپا آ گیا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، لیکن اے اللہ اے اللہ میں تیروں منگنا نہیں چھڑیا، اے اللہ میرا بال سفید ہو گئے نے تے میرا سر دے اندر بڑھاپا آ گیا ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے، لیکن اے اللہ میں منگنا نہیں چھڑیا، تیرے کولو دعا، توجہ میرے وال، میں تیرے کولو دعا کرنی نہیں چھڑی، منگنا نہیں چھڑیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا زکریا پیغمبر دی دعا نو قبول کیتا۔ کون دعاواں قبول کر دے؟ اللہ پاک فرماتے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آئیے توجہ کرنا، زکریا پیغمبر نے دعا کی تھی، اللہ پاک نے آسمانہ تے دعا نو قبول فرمایا۔ پتہ کی فرمایا؟ رب فرماندا ہے زکریا میں تینوں بیٹا دیاں گا، وَنُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ اسمہ یحییٰ، میں تینوں بیٹا دیاں گا تے او دا نام بھی میں خود آسمانہ تو رکھاں گا۔ دعا قبول بھی کی دی تے رب نے بیٹا بھی عطا فرمایا تے اس دا نام یحییٰ رب نے آسمانہ تو رکھیا۔ عمر دا تقاضا، عمر دا حصہ اپنی جگہ، لیکن زکریا پیغمبر دے واقعے جو گل کی سمجھ آئی کہ دعاواں سنن والا بھی اللہ دے، دعاواں قبول کرن والا بھی اللہ تبارک و تعالی وے۔ رب نو بلایا کر، اللہ پاک کو دعا کیتا کر۔ بیسیوں واقعات نے قرآن پاک دے اندر کہ لوگاں نے اللہ پاک نو بلایا، بڑے بڑے محتاجاں نے اللہ پاک نو بلایا،
تے رب نے انہاں دی دعا نو قبول فرما لیا۔ آئیے ایک واقعہ بیان کر کے پھر بات سمجھانا چاہنا۔ اے قرآن پاک اندر ایک اور نبی دا تذکرہ ہے جنہاں دا نام سیدنا یونس پیغمبر ہے۔ اے رب دے حکم تو بغیر چل پے اپنی بستی چھوڑ کے، اپنی قوم چھوڑ کے، قوم تو تنگ آ گئے، قوم دی گلاں تو تنگ آ گئے، اپنی امت دے تانیاں تو تنگ آ گئے۔ روز پیغام دے من دین دا، اسلام دا، روز پیغام دے من توحید دا اور اپنی نبوت اور رسالت دا، قوم نہ منی، تنگ آ کے نکل پے، تنگ آ کے چل پے۔ سیدنا یونس علیہ السلام راستے اندر دریا دا سفر ہے، سمندر دا سفر ہے، کشتی اندر سوار ہو گئے۔ کرنا اس طرح ہویا، اللہ پاک دا حکم اس طرح ہویا، کشتی ڈولی تے کشتی دے وچ جو سیدنا سلمان نبی سمندر دی لہراں دے حوالے ہو گئے، دریا تے سمندر اندر چلے گئے۔ اندر دریا اندر سمندر اندر ایک مچھلی نے انہاں نوں اپنا لقمہ بنا لیا۔ اللہ پاک نے آسماناں تو مچھلی نو آرڈر دیتا، مچھلی نو حکم دیتا کہ اے مچھلی تیرے پیٹ دے اندر میرا ایک نبی آ رہا ہے، اس کو خوراک بھی نہیں بنانا، اس کو کھانا بھی نہیں، جنہیں بحفاظت تیرے کول آ رہا ہے ان دی بحفاظت میں واپس لواں گا۔ وہ میری امانت ہے۔ مچھلی دے پیٹ دے اندر سیدنا یونس پیغمبر دے عطا کی آواز مار دے لے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ پاک نے اس کلمے دے شروع دے اندر، انہاں لفظاں دے شروع دے اندر رب نے بڑا پیارے الفاظ استعمال کیتے نے۔ اللہ پاک فرماتے نے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ پاک فرماتے نے سانو اندھیریاں دے اندر جدوں بلایا، فنادا فی الظلمات، اندھیریاں دے اندر میں رب نو جدوں بلایا، جدوں میں رب نو آواز ماری لا الہ الا انت، کوئی نہیں الا انت مگر تو ہی اللہ ہے، تو ہی بچا سکتا ہے، تو ہی نکال سکتا ہے۔ صحیح البخاری دی حدیث سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یونس نبی انہاں لفظاں دے نال، انہاں جملیاں دے نال دعا نہ کر دے، رب نو نہ پکار دے، تا قیامت مچھلی دے پیٹ اندر رہندے، لوگ قبراں چو اٹھ کے آندے یونس پیغمبر مچھلی دے پیٹ چو نکل کے آندے، لیکن انہاں پیارے لفظاں دے نال دعا کی تھی۔ اللہ پاک نے دعا نو قبول فرما کے یونس پیغمبر مچھلی دے پیٹ چو باہر لے آندا۔ تو گل کی سمجھ آئی کہ دعا کون قبول کردا ہے، کون سندا ہے؟ میں اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون۔ دعا اللہ سندا ہے۔ ہن تسی گل کر سکدے ہو کہ مولانا کدوں سندا ہے، کس وقت سندا ہے؟ اللہ پاک ہر وقت سندا ہے، ہر ٹائم سندا ہے، جدوں کوئی بلائے ادوں سندا ہے، لیکن بعض وقت خاص نے، بعض اوقات خاص نے، بعض وقت خاص نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان وقتاں دے اندر، ان اوقات دے اندر، اس ویلے جدوں کوئی بندہ بلائے اللہ دعا کرن والے دی دعا نو رد نہیں کردا۔ بعض اوقات خاص نے، بعض ٹائم خاص نے، ویسے تے جدوں کوئی بندہ بلائے، جس ٹائم بلائے، اور رب اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ جس بولی اندر کوئی بلائے، پنجابی چ بلائے، اردو چ بلائے، پشتو چ بلائے، سندھی چ بلائے، بیٹھ کے بلائے، لیٹ کے بلائے، مسجد چ بلائے، گھر اندر بلائے،
رب فرماندا ہے جدوں بھی مینوں کوئی بلائے میں رب اس دی دعا نو اسے وقت سندا بھی ہاں اور قبول بھی کرن تے قادر ہاں۔ بلکہ غالباً صحیح مسلم اندر روایت ہے، بنی اسرائیل دی روایت ہے کہ ایک بندہ سنم اپنے بت نو پوج رہا ہے۔ عربی اندر بت نو سنم آکھیا جاتا ہے، سنم اسنام قرآن اندر لفظ موجود۔ بت سنم اپنے بت نو سامنے رکھ کے نا سنم کہہ رہا ہے کہ اے میرے بت۔ اچانک اس دی زبان چو نکلیا الصمد۔ رب نے فرمایا جی میرے بندے، میں تیری دعا دے، تیرے الفاظ دے، تیری پکار دے، تیرے بلاون دے میں رب حاضر ہوں۔ غلطی نال سمد نکل گیا، بنی اسرائیلی روایت ہے، غلطی نال سمد نکل گیا، بت نو بلا رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا بندہ جدوں بھی مینوں بلائے میں رب سننا وا اور قبول کرن تے بھی قادر ہاں، چاہاں تے قبول کراں، چاہاں تے میں رد کر دیاں، میں رب ہاں۔ تو رب ہی دعا سندا ہے۔ بعض اوقات بڑے خاص نے، بعض وقت بڑے خاص نے اور بڑے قیمتی لمحات نے جنہ دے اندر بندہ دعا کرے تے رب فرماندا ہے میں اس دی دعا نو فوراً قبول کر لینا۔ انہاں چوں پہلا وقت امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے والا دن یعنی آج جمعے دا دن ہے، جمعے والا دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے والے دن ایک خاص گھڑی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ایک خاص وقت ہے، ایک خاص گھڑی ہے۔ اس ٹائم دے اندر، اس گھڑی دے اندر، اس وقت دے اندر جدوں کوئی بندہ دعا کردا ہے تے اللہ اس دی دعا فوراً قبول فرما لیندے نے۔ میں گل نہیں کر رہا، کوئی عالم گل نہیں کر رہا، کوئی مولوی گل نہیں دس رہا، بلکہ کون دس رہا ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی پاک بیان فرما رہے ہیں جو بغیر پید تکلم نہیں فرماتے، گفتگو نہیں فرماتے۔ آقا کائنات فرماتے ہیں جمعے والے دن ایک خاص گھڑی ہے، خاص وقت ہے، اس اندر جڑا بندہ دعا کرے اللہ آسماناں تے دعا نو قبول فرما لیندے نے۔ محدثین نے فرمایا کہ وہ گھڑی امام دے ممبر تے چڑھن تو بعد، خطبہ دیون تو بعد، اس دے دوران گھڑی ہے۔ بعد مفسرین محدثین نے فرمایا کہ عصر تو لے کے تے مغرب تک وہ گھڑی ہے جڑا بندہ دعا کرے اللہ آسماناں تے دعا قبول فرما لیندا ہے۔ نوجوانوں، بزرگوں، توجہ نال گل نو سننا، جمعے والے دن نو ضائع نہ کیتا کر، جمعے والے دن نو چھوڑیا نہ کر، جمعے والے دن نو ایویں فضول سمجھ کے ضائع نہ کر دیتا کر کہ پہنچ جاواں گے آخر تے پہنچ جاواں گے۔ ہفتے بعد ایک دن جمعے دا اسلام نے رکھے ہے، کس واسطے کہ بندہ ہفتے بعد تیار ہو جائے دین سنن واسطے، اپنی ٹیوننگ کران واسطے، اسلام اور اپنے ایمان نو تازہ کرن واسطے۔ وقت برباد نہ کیتا کر، سارے کام چھوڑ دیتا کر، جمعے تے پر وقت حاضر ہویا کر، ٹائم نال حاضر ہویا کر۔ نبی پاک فرماندے نے جمعے والے دن ایک کھڑی ہے، اس اندر جڑا بندہ جڑی دعا کرے اللہ آسماناں تے قبول کر لیندے نے۔ دعا کیتا کر، دعا کیتا کر، ایویں بیٹھیاں دل چی دعا کر لیا کر، ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں، ایویں بیٹھیاں دل اندر دعا کر لیا کر، اللہ پاک آسماناں تے دعا نو قبول فرما لیں گے۔ دوسرا کیڑا وقت ہے؟ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین الاذان و بین الاقامہ کہ جدو اذان ہو جائے تے اقامت دے درمیان جماعت دے درمیان اذان تو بعد جڑا جماعت دے ہون تک جڑا درمیان اندر وقت ہوندا ہے نبی پاک فرماندے نے اس وقت دے اندر جڑا بندہ دعا کرے اللہ آسمان تے دعا قبول فرما لیندا ہے تے دو مسئلے توجہ نال سننا پہلی گل سن لے کہ جدوں اذان شروع ہو جائے اذان دا جواب دیتا کر جدوں مؤذن کہے اللہ اکبر گلاں چھوڑ دیتا کر گفتگو چھوڑ دیتا کر بیٹھک چھوڑ دیتا کر مجلس چھوڑ دیتا کر اپنی زبان کو کنٹرول اندر کر لیا کر تے اذان دا جواب دیتا کر اذان دا جواب دیتا کر امام دے نال نال اذان دا جواب دیتا کر نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ اذان دا جواب دیندا ہے تے اذان مکمل ہون تو بعد میرے تے درود پڑھدا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا ایسے بندے دی میں محمد سفارش کراں گا میں نبی شفاعت کراں گا اذان دے درمیان تے اقامت دے درمیان گفتگو مسجد وچ بیٹھ کے نہ کیتا کر مسجد دا احترام کیتا کر مسجد دے تقدس دا دی حرمت دا خیال کیتا کر نبی پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ اذان اور اقامت دے درمیان دعا کرے گا اتنا قیمتی وقت ہے کہ اللہ اس دی دعا نو فوراً آسماناں تے قبول فرما لیں گے تیسرا وقت ایک جمعے والا دن ایک اذان اور اقامت کے درمیان اور تیسرا وقت کیڑا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدو ادھی رات دا وقت ہوندا ہے ادھی رات دا وقت ہوندا ہے تے رب خود آسمان دنیا تے آ جاندا ہے آخری آسمان جدو ادھی رات دا وقت ہوندا ہے نا سردیاں اگرچہ موسم شدت ہے لیکن علماء نے بیان فرمایا کہ سرد موسم مومن واسطے رحمت ٹھنڈا سردیاں مومن واسطے رحمت نے کیوں فرمایا یہ واقعی مومن ہوئے تے ایمان دے پورے درجے تے ہوئے تے دن اس واسطے انج رحمت بن جاتا ہے کہ دن چھوٹے ہوندے نے روزہ رکھ سکتا ہے نفلی روزہ جڑا سی کدے چکھیا نہیں نا فرضی بڑی مشکل رکھتے ہیں سانو نفلی دی عادت نہیں نفلی روزہ دن دے اندر دن چھوٹے اور سردی دے بارے رات دے بارے فرمایا رات لمبی عشاء تو بعد اگر بر وقت لیٹ بھی تھوڑا سوے تے پھر بھی 4 بجے 3 بجے 5 بجے بندے دی اکھ خود بخود کھل جاتی ہے کہ وقت کافی ہو چکی ہے بندہ سو کے تھک جاتا ہے دن روزہ رکھ سکتا ہے اور رات کو اٹھ کے تھوڑا بہت قیام بھی کر سکتا ہے لیکن جو نیت ہوئے سمجھ ہوئے اسلام دی دین دی تو اللہ پاک نے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ادھی رات کا جدو وقت ہوتا ہے نا تے اللہ خود آسمان دنیا تے آخری آسمان تے آ جاتا ہے ویسے اللہ پاک 7 آسمانہ تو اوپر سدرۃ المنتہا تو اوپر اللہ پاک دی کرسی اس تو اوپر جس قدر اللہ نے چاہیا جتنی بلندی تے اپنی شان دے نال اور اپنی قدرت دے نال اللہ مستوی نے الرحمن علی العرش استوى اللہ بلند ہے اوپر لیکن ادھی رات دے وقت اللہ آسمان دنیا تے آ جاتے ہیں کما یلیق بشانی جویں اس دی شان اور اس دی قدرت اور پتہ کیا کہ اللہ پاک فرماندے نے آسمان دنیا تے آ کے اج اسی آندے نے بیماری ختم نہیں ہوتی فلانے کو دوائی لئی تے فلانے کو چیک کرایا تے بڑے علاج کرائے رب فرماندا ہے حل مم مستشفئن ادھی رات رب فرما رہے خود حل مم مستشفئن کوئی شفا لین والا ہے اسی سوتے قیمتی وقت اندر اسی سوتے حل مم مستشفئن کوئی ہے شفا دینے والا جو مجھ سے دعا کرے میں رب کو پکارے میں رب اس کی دعا کو سن کر اس کی پکار کو سن کر اس کو شفا عطا فرماؤں اگلے الفاظ حل من مسترزقن آج کل نوجوانوں کا زیادہ شکوہ ہے جاب نہیں لگتی نوکری نہیں لگتی ڈگریاں کول میٹرک کیتی ایف اے کیتی کاغذات دیاں
اپنا فوٹو کاپیاں کرا کے بھیج کے سجے کھبے لامبے ابے کوئی کم نہیں بن رہے مولوی صاحب بڑی میں حل میں مسترزقن رب فرماندا ہے کوئی رزق لینا ہے یہی بہتی پریشانی نا سن سارے نو میرے سمیت سب نو ہر بندے نو دنیا رزق مال لب جائے جویں مرضی لب جائے رب فرماندا ہے جدوں میں خود کہہ رہا ہوں حل من مسترزقن کوئی رزق لینے والا ہے اور رب نے فرمایا میرا قرآن نہیں پڑھیا میں قرآن اندر فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کہ تو تے انسان ہے انسان بھی ہو جنہوں میں اپنے ہاتھ نال بنایا ہے فرمایا میں رب نے تے کیڑیاں دا تے مکوڑیاں دا رزق بھی اپنے ذمے لے کیڑیاں مکوڑیاں دا رزق میں رب تے ذمے حل من مسترزقن ہے کوئی میرے کو رزق منگن والا ہے کوئی رزق منگن والا ہے کوئی اولاد منگن والا ہے کوئی بیماری تو شفا منگن والا منگ لے دعا منگ لے میں رب آسمان دنیا تے آ کے خود کہہ رہا ہوں ایک قیمتی وقت ہے کہ اس وقت اندر جدوں کوئی بندہ دعا کرے اللہ آسمانہ تے فوراً دعا نو قبول فرما لے دعا رب سن دے رب قبول کر دے اور ڈائریکٹ سن دے ڈائریکٹ قبول کر دے ڈائریکٹ سن دے درمیان اندر کوئی سفارش دی لوڑ نہیں کہ فلانے دی سفارش پا لیا فلانے نو اج کل لوگ مثالہ دیندے نے جی وہ مولانا صاحب ایس ایچ او نو ملنا ہوئے تے او دا پی اے تے ڈی سی نو ملنا ہوئے تے او دا پی اے تے ایم این نو ملنا ہوئے تے او دا پی اے انہاں واسطے پی اے چاہیے تے رب ڈائریکٹ سنتا ہے ہاں رب ڈائریکٹ سنتا ہے اور ڈائریکٹ قبول کرتا ہے اس کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں سفارش دیتا ہوں دی نا کہ اگر میں کسی بندے دی گل نہیں مندا وہ میرے بارے تلاش کرے گا بھائی کنہ دا دوست ہے کنہ نال اٹھدا بہندا ہے کنہ دا استحول بھار ہے کنہ دی یہ گل نہیں ٹال سکدا مینوں تواڈے نال کم پیندا ہے میں تواڈے بارے تلاش کراں گا کنہ نال انہاں دے مراسم تلقات نے کنہ دا ہول بھار ہے رب رحمان تے ہوے کہ انہوں پوری دنیا دا بھی کوئی ہول بھار نہیں بلکہ بخاری اندر حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب فرماتا ہے کہ پوری کائنات کے لوگ انسان جن چرند پرند حیوانات پوری کائنات کی زیرو چیزیں ایک چٹیل میدان میں جمع ہو کر الگ الگ مجھ سے کوئی چیز مانگیں میں رب ساری دنیا کو عطا کر دوں چرند پرند حیوانات انسانات جنات سب کو دے دوں میری بادشاہت میں اتنا فرق بھی نہیں آتا جتنا سمندر کے اندر ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کے جاتی ہے میری بادشاہت میں اتنا فرق بھی نہیں آتا میں تو بول رہا ہوں مجھے کسی کا ہول بار نہیں کہ فلانا میں کرے گا تو فلانے کی سفارش نہیں رب ڈائریکٹ سنتا ہے اور آخری بات سن لو دعا رب سنتا ہے رب قبول کرتا ہے اور جو اوقات ہیں دعا کی قبولیت کے خاص وقت وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے دعا کا طریقہ بھی سن لو آج تک ہمیں دعا کا طریقہ ہی نہیں آیا دعا مانگنی ہی نہیں آئی دعا کا طریقہ ہی نہیں آیا کتنا وقت ہو گیا بارش واسطے دعا کر دیں اتنی شدید ضرورت ہے بارش دی اتنی سخت ضرورت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں کیا پورے پنڈ اندر مومن ہی کوئی نہیں مولویاں سمیت مقتدیاں سمیت پورے پنڈ اندر کسی کا ایمان ہی کوئی نہیں کسی کی ایمانی غیرت تے قوت اتنی بھی نہیں کہ اللہ آسمانہ تے دعا سن کے بارش پا دے دعا کا طریقہ سن لو اللہ کے دینے میں کوئی فرق نہیں ساڈے منگن اندر فرق ہے ساڈے انداز اندر فرق ہے ساڈے اپنے اندر فرق ہے دعا کا طریقہ سننے سے پہلے ایک اور حدیث سن لو وہ بھی صحیح البخاری میں نبی علیہ السلام نے فرمایا حرام کھانے والا بندہ جب آسمانوں کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے رب آسمان سے فرماتا ہے مطعموں کا حرامن و ملبسوں کا حرامن و مشربوں کا حرامن کپڑے حرام دے پائے کھانا تیرا حرام دے پینا تیرا حرام دے تے میرے کو دعا کر رہے ہیں میرے کو مانگ رہے ہیں اور دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ مومن اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے رب فرماتا ہے مجھے شرم آ جاتی ہے این یردہما صفرا کہ میں اس کے ہاتھ خالی واپس لوٹاؤں مجھے شرم آ جاتی ہے
میں خالی نہیں لوٹاتا، میرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تیرے اندر کمی ہے، میرے اندر کمی ہے۔ جو حرام کماتا ہے، ایسی چھوٹے موٹے حرام نو تے سمجھدے کوئی نہیں، کسی دے پٹھے وڈ لے، کسی دی پرالی راتی چوری چوک لئی تے پھر وہ مجھن پائی، پھر مجھا دودھ دیتا، پھر وہ اپنی اولاد نو پلایا تے پھر شام نو مولوی کو لایا، پتہ نہیں کی مسئلہ جی، اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں تیرا کھانا پینا حرام کا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، دھوکہ کر کے مجھ سے دعا کرتا ہے۔ پہلے اپنا کردار ایسا بنا کہ تو آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرے، مجھے رب کو شرم آ جائے، این یردہما صفرا، کہ میں تیری دعا کو واپس لوٹاؤں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب فرماتا ہے قرآن پڑھ، اولاد مانگنے والوں نے اولاد مانگی، میں نے عطا کی، رزق مانگنے والوں نے رزق مانگا، میں نے عطا کیا۔ دعا کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ بلند کرنے سے پہلے دعا، اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، ہر نماز کے بعد دعا نہیں۔ کبھی کہہ دو امام کو، حضور جمعے پر ممبر پر تھے، ایک بندہ مسجد کے دروازے پر آیا، صحابی، یا رسول اللہ قحط سالی پہ گئی، دعا کر دو، بارش نہیں۔ حضور نے وہاں کھڑے کھڑے دعا فرما دی، کھڑے کھڑے دعا فرما دی، بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ آئندہ جمعے تک بارش لگی رہی، پورا ہفتہ۔ پھر وہ دوڑتا دوڑتا آیا اور نبی علیہ السلام فرمایا جب میں دعا کر کے نکل رہا تھا، لوگ بھاگ رہے تھے، درختوں کے نیچے، دیواروں کے ساتھ لوگ جناب چھپ رہے تھے، بارش سے بارش پڑ رہی تھی۔ حضور فرماتے ہیں میں ان کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا کہ پہلے بارش منگتے سن، جب ہن بارش آ رہی تھی ہن لکن ڈے رہے، ہن چھپن ڈے۔ پھر ہفتے بعد پھر وہ بندہ آیا، دیہاتی تھا، پینڈو تھا، گاؤں سے آنے والا تھا، مسجد کے سین میں کھڑا ہو کے دروازے میں کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو بارش رک جائے، سب کچھ چلا گیا، کھیتیاں چلی گئی، بھر گیا پانی، دعا کرو بارش رک جائے، بس ہو جائے۔ آپ نے دعا کی، آسمان پہ بارش تھام گئی۔ تو دعا کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جب ہاتھ اٹھانے ہیں، طریقہ سن لو، یاد کر لو، دل پہ لکھ لو، وقت بھی یاد کر لو، اور اس انداز سے دعا کیا کرو، اس انداز سے۔ یہ انداز حضور نے بتایا ہے، یہ سنت طریقہ ہے دعا کرنے کا، جس طرح نماز کا طریقہ ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ ہے، زکوٰۃ حج کا طریقہ، دعا کا طریقہ بھی حضور نے بتایا ہے۔ یہ نہیں بات جو کہ الحمدللہ رب العالمین نہ پتہ میں کیا کیا، نہ پتہ تساں کیا کیا، اپنے آپ کو بھی نہیں پتہ کہ میں منگ کی رہا، کہہ کی رہا، دعا کا طریقے نہیں پتہ۔ سنت طریقہ کیا ہے دعا کا؟ سب سے پہلے جب بندہ ہاتھ اٹھائے تو سب سے پہلے بندہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کی حمد و ثنا۔ پڑھا لکھا ہے آیت الکرسی پڑھ لے ہاتھ اٹھا کر، سورہ فاتحہ پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین پوری، اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اگر نہیں آتی انہی لفظوں میں کہہ دے تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو بادشاہ ہے، تو پوری دنیا کا مالک ہے، تو قیامت کا اللہ کی حمد و ثنا کرے سب سے پہلے 5 منٹ 10 منٹ۔ اجی دعا میں فارمیلٹی بنایا ہاتھ جو کے منہ تے تیرے چل اللہ نہیں، 5-10 منٹ اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا جس دعا میں مجھ پر درود نہ ہو، بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان وہ دعا لٹک جاتی ہے۔ جس میں مجھ پر درود نہ ہو وہ دعا آسمان زمین کے درمیان اٹک جاتی ہے، لٹک جاتی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد حضور پر درود پڑھے، اور حضور پر درود پڑھنے کے بعد اپنا آپ پیش کرے کہ میں کس پانی میں ہوں، اپنے گناہوں کو یاد کرے، گناہوں پر معافی مانگے، شرمندگی کرے، ندامت کرے کہ یا اللہ میں گناہگار ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ اب آپ بتائیں جو رب کی حمد و ثنا کر کے درود پڑھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کر کے دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا کو آسمانوں پر فوراً قبول فرما لے۔ تو دعا رب سنتا ہے، رب قبول کرتا ہے۔ قیمتی وقت ہوتے ہیں، آدھی رات کے جماعت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، اذان اور اقامت کے درمیان وہ وقت ہوتا ہے، جمعے کا دن میں جو وقت ہوتا ہے، اور ایک حدیث میں بدھ والے دن عصر سے لے کے مغرب تک ایک جنگ لگی ہوئی تھی، کافی دن ہو گئے تھے، جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں بدھ کا دن تھا، حضور نے عصر سے لے کے مغرب تک دعا کی، اللہ نے اگلے دن فتح عطا فرما دی۔ بدھ والے دن عصر سے لے کے مغرب تک رب سے مانگو، اور کھلے دل مانگا کرو۔ باتیں کافی ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ ڈر ڈر کے، چھپ چھپ کے اور دل کی تنگی سے نہ مانگا کرو کہ یہ کام پتہ نہیں کیویں ہو سکتا، نہیں۔ گھر مانگو، نوکری مانگو، عزت مانگو، اولاد مانگو، گاڑی مانگو،
جو دل میں آتا ہے وہ اللہ سے مانگو، کیونکہ ہم کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہے کہ اس کی جرت نہیں ہے، پتہ نہیں دے گا نہیں دے گا، وہ تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے پاس تو خزانے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وآخر دعوایا الحمد للہ رب